معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قلم سے تاریخ کے آئینے میں آج کا عکس لے کر ایک بار پھر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ یہ مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلے مضمون کا تسلسل ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک مکمل مضمون بھی ہے۔ سامعین، پچھلے مضمون آج کے میر جعفر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک پٹاری ساتھ لے کر چلے تھے جن میں سانپ تھے۔ آج ہم اس پٹاری میں سے ایک نیا سانپ نکال رہے ہیں۔ یہ سانپ میر صادق ہے۔ میر صادق ارکاٹ کی فتح کے بعد سلطان حیدر علی کا ملازم ہو گیا، جس نے اسے ارکاٹ کا ناظم بنا دیا۔ سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد اس کے ہونہار جواں سال اور باہمت فرزند سلطان فتح علی ٹیپو نے ریاست میسور کا نظام سنبھالا۔ تیسری جنگ میسور کے بعد سلطان ٹیپو نے میر صادق کو اپنا وزیر بنا لیا۔ میر صادق حیدرآباد کے ایک ایرانی امیر میر عالم کا بھائی تھا۔ میر صادق ایرانی تھا اور فقہ جعفریہ کا ماننے والا تھا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد بھی وزارت اسی کے ہاتھ میں رہی۔ سلطان ٹیپو کو اس کے بارے میں خفیہ اطلاعات ملی تھیں کہ میر صادق انگریزوں سے جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے۔ سلطان سے دشمنی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک موقع پر سلطان نے اسے معزول کر دیا تھا۔ بعد میں وہ بحال کر دیا گیا، لیکن اس کے دل میں دشمنی باقی رہی۔ میر صادق بے ایمان اور بددیانت وزیر تھا۔ اس نے میسور کی تیسری جنگ کے بعد رعایا پر ظلم و تشدد شروع کیا۔ وہ صاف کہتا تھا کہ یہ ظلم میں سلطان کے حکم سے کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جھوٹ بات تھی۔ اس کا مقصد رعایا میں سلطان ٹیپو کو بدنام کرنا تھا۔ میسور کی تیسری جنگ کے بعد سلطان نے ایک پارلیمنٹ بنائی تھی تاکہ رعایا بھی حکومت میں شریک ہو۔ میر صادق نے اس پارلیمنٹ کو بیکار بنا دیا۔ نشان حیدری میں ہے کہ میر صادق جب بھی سلطان کے سامنے ہوتا بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا تھا تاکہ سلطان کو اس پر اعتماد رہے۔ سلطان کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر اس نے انگریزوں سے ربط ضبط بڑھایا۔ اہم خبریں وہ سلطان ٹیپو تک پہنچنے نہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے تیسری اور چوتھی جنگ میں سلطان کو شکست اٹھانی پڑی۔ 1799 عیسوی سرنگا پٹم کے محاصرے کے آخری دن انگریزوں کے آنے کی خبر سن کر سلطان ٹیپو قلعے کے ڈڈی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، کیونکہ اس غدار کو خوف تھا کہ سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے۔ دروازہ بند کرتے ہی اس غدار نے انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ سلطان قلعے کی فصیل پر ہے۔ انگریزوں نے اپنی تمام فوج سمیٹ کر 3 اطراف سے فصیل پر گولیاں برسانی شروع کیں اور گھیرا تنگ کر دیا۔ سلطان ٹیپو قلعے کے دروازے پر بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہ میر صادق ہی تھا جس نے انگریزوں کو اشارے سے بتایا تھا کہ ٹیپو کون سا ہے۔ میر صادق کے ساتھ سازش میں شریک غلام علی لنگڑا تھا، جو اسی کی طرح ایرانی اور فقہ جعفریہ کا ماننے والا تھا۔ میر غلام علی لنگڑے کو سفیر بنا کر سلطان نے قسطنطنیہ بھیجا تھا۔ میر غلام علی کیونکہ میر صادق کے ساتھ سازش میں شریک تھا، اس لیے اس نے میر صادق سے کیے ہوئے سمجھوتے کے مطابق قسطنطنیہ میں انگریزوں کے سفیر کو سلطان ٹیپو کی تمام تیاریوں کی اطلاع دے دی تھی۔ اس غداری کے علاوہ اس نے یہ بددیانتی بھی کی تھی کہ سلطان ترکی کو جو قیمتی تحائف بھیجے گئے تھے ان میں سے بہت کچھ چھپا کر رکھ لیے تھے۔ واپسی پر جب سلطان کو یہ اطلاع ملی تو اس کی خانہ تلاشی لی گئی۔ اس میں سامان برآمد ہو گیا تو اسے نظر بند کر دیا گیا۔ اس بددیانت نے اس نظر بندی کو بھی سلطان سے دشمنی کی ایک وجہ بنا لی۔ میسور کی سلطنت ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس بارے میں مشورہ مانگا تو میر غلام علی نے کہا کہ سانپ کو مار کر سپولیوں کو زندہ رکھنا غلطی ہے۔ انگریزوں نے زندگی بھر اسے اس غداری کے صلے میں پنشن دی۔ میر صادق انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور اس سازش میں بھی شریک تھا کہ قدیم ہندو راجا کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے ہی اس نے پنڈت پورنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کے باہر نکلنے کا دروازہ بند کروا کر خود بھاگ رہا تھا تو مشرقی دروازے پر ٹیپو کے ایک جانثار سپاہی احمد خان نے اسے گھوڑے سے گھسیٹ کر قتل کر دیا۔ 4 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، پھر میر صادق کو بغیر کفن کے وہیں دفن کر دیا گیا۔
تاریخ نشان حیدری میں ہے کہ اس کی قبر پر لوگ اب بھی آ کر تھوکتے، پیشاب کرتے اور جوتیاں مارتے ہیں، اور ہر آنے والا اس کی غداری پر لعنت بھیجتا ہے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا خاتمہ کر کے جعفر الصادق نے دراصل بر صغیر میں اسلامی اقتدار کی آخری شمع کو بجھا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامے میں ایک جگہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ان دونوں غداروں کو دکھلایا ہے، اور دونوں ہی کو ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن کہہ کر ان کی اصلیت ظاہر کی ہے۔ اس نظم میں روح ہندوستان ظاہر ہو کر جعفر الصادق کی روح سے پناہ مانگتی ہے۔ سامعین، پٹاری کے 2 سانپ آپ نے دیکھے، دونوں میں بڑی مماثلت تھی، دونوں ابن الوقت تھے، دونوں وطن فروش تھے، دونوں اقتدار کے بھوکے تھے، دونوں منافق تھے، دونوں نے شر پھیلایا، دونوں نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا، اور دونوں مر گئے، خس کم جہاں پاک۔ لیکن نہیں، صد افسوس کہ جہاں پاک نہ ہوا، جہاں ناپاک ہی رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جاوید نامے ہی میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ میر جعفر مر گیا، لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے، یعنی غدار آج بھی موجود ہیں۔ یہ غدار روح ایک جسم کی قید سے رہائی پاتی ہے تو پھر کسی دوسرے بدن میں ٹھکانہ بنا لیتی ہے، کبھی تو انگریز یا عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کرتی ہے، اور کبھی بت پرستوں سے نیاز مندی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کا دین اور آئین سوداگری ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی غدار ہے، اس کی اصل میر صادق یا کسی میر جعفر سے ہے۔ سامعین، میر صادق کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے آپ تاریخ کے آئینے میں آج کے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس آئینے میں آپ کو کچھ ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے جو ماضی کے چہروں سے مشابہ ہیں۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا کہ کس طرح میر صادق کے ساتھ سازش میں شریک غدار غلام علی لنگڑے نے قسطنطنیہ میں انگریزوں کے سفیر کو ٹیپو سلطان کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ کیا آج بھی کھلے عام قومی سلامتی کے راز ملک دشمنوں کو فروخت نہیں کیے جا رہے؟ یہ بھی ہم کو تاریخ کے آئینے میں نظر آیا کہ میسور کی تیسری جنگ کے بعد سلطان ٹیپو نے جو پارلیمنٹ بنائی تھی، میر صادق نے اس پارلیمنٹ کو بیکار بنا دیا تھا۔ کیا آج بھی ہماری پارلیمنٹ کو ناکارہ نہیں کر دیا گیا ہے؟ پھر تاریخ کے آئینے میں ہم نے دیکھا کہ میر جعفر اور میر صادق جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور کثرت سے جھوٹ بولتے تھے۔ سامعین، کیا آج اپوزیشن ہٹ دھرمی اور دھڑلے سے جھوٹ نہیں بولتی؟ تاریخ کے آئینے میں یہ بھی دکھائی دیا کہ میر صادق کے ساتھی میر غلام علی لنگڑے نے یہ بددیانتی اور خیانت بھی کی تھی کہ سلطان ترکی کو جو قیمتی تحائف بھیجے گئے تھے، ان میں سے بہت کچھ چھپا کر اس نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ کیا آج کے عکس میں ہمیں یوسف رضا گیلانی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، جس نے ترکی ہی کی موجودہ خاتون اول کے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کردہ ہیروں کے ہار کو اپنے پاس رکھ کر بددیانتی کی تھی؟ یہی نہیں بلکہ سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کیس بھی موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کی بددیانتی کی ایک مثال ہے، ورنہ ان لوگوں کے کھاتے میں ملک سے بددیانتیوں کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے جس تھالی میں کھایا، ہمیشہ اسی میں چھید کیا۔ تاریخ کے آئینے نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ میر صادق نے میسور میں ہندو راج قائم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ آج کے عکس میں ہمیں نواز شریف کے مودی اور رو سے دوستانے اور بت پرستوں سے نیاز مندی واضح نظر نہیں آ رہی؟ وزیر خارجہ نہ رکھ کر مودی کے ہر مشکل وقت میں نواز شریف کا مودی کا ساتھ دینا، بھارت کے بیانیے کو آگے بڑھانا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کلبھوشن کا معاملہ ہو، اپنی ریاست کے خلاف بیانیہ رکھنا، ملک کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلوا دینا، کارگل ہو یا بمبئی حملے کا معاملہ، اپنے پاکستان ہی کو مجرم ثابت کرنا، مودی کو گھر بلانا، ساڑیوں، آموں اور دیگر تحائف کے تبادلے کرنا، بھارتی سجن جندال سے خفیہ میٹنگز کرنا، اپنی فیکٹری میں بھارتیوں کو چھپا کر رکھنا، امن کی آشا کی پرچار کی آڑ میں اکھنڈ بھارت کی راہ ہموار کرنا، پاک بھارت کی سرحد کو ایک معمولی پتلی لکیر قرار دے کر پارٹیشن کے وقت دی گئی قربانیوں کی توہین کرنا، مسلمان اور ہندو ایک ہی ہیں کہہ کر دو قومی نظریے کی نفی کرنا، مسلمان اور ہندوؤں کی زبان و معاشرت ایک ہے
ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں کہ بودی دلیل دینا، کیونکہ ہندو تو گوشت ہی نہیں کھاتا، وہ ایک مختلف قوم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بجائے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا کا نعرہ دینا، بھارتی فلمز کو اپنے ملک میں پروموٹ کرنا اور پاکستان کو ثقافتی محاذ پر شکست دینے کی راہ ہموار کرنا، قومی خزانہ لوٹ لینا، کرپشن عام کر دینا، نصاب تعلیم بدل دینا، لباس کے ذریعے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، ادارے تباہ کر دینا، ملک کو دیوالیہ کر دینا، غرض ایک منصوبے کے تحت ملک کو برباد کر کے دشمنوں کے لیے ملک کو ایک ترنے والا بنا کر ان کے سامنے ڈال دینا، یہ سب ہندو راج قائم کرنے کی ایک ناپاک سازش تھی اور ہے۔ ملک کے حساس معاملات کو دشمن کے ہاتھ بیچ دینا، ملک توڑنے کی دھمکی دینا، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، عدلیہ پر حملے کرنا، بیرون ملک بیٹھ کر دشمنوں سے ساز باز کرنا، ملک میں انارکی پھیلانا۔ ذرا غور کیجئے، سب کچھ ویسا ہی تو ہے، کچھ بھی تو ماضی کے غداروں سے مختلف نہیں، بلکہ آج خود تاریخ حیران ہے کہ یہ تو پہلے سے بہت زیادہ گند ہو گئی ہے۔ سامعین، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارے وطن عزیز میں ثبوت یافتہ بہت سے غدار موجود ہیں، لیکن وہ اسے اپنے لیے باعث شرم نہیں سمجھتے، بلکہ اپنا حق سمجھ کر مادر وطن سے غداری کرتے ہیں۔ یہ سب اب کھلم کھلا ہو رہا ہے، صرف اقتدار کے حصول کے لیے، صرف دولت کی لالچ کے لیے، صرف اپنی بزدلی اور نااہلی کی وجہ سے۔ لیکن ان کے ووٹرز کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ جسے ووٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے۔ وہ خود بھی چند عہدوں کی لالچ اور چند ٹکوں کے خاطر ان لوگوں کے چیلے بنے ان کو جی جان سے سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور انہیں محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مجرم کا سہولت کار بھی مجرم ہوتا ہے۔ ابھی شاید معاشرے میں مزید شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مزید علم و آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے، صحیح اور غلط، کھرے اور کھوٹے کی پرکھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے جوہری پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو انتخاب کے وقت ہیرے کی پہچان رکھتے ہوں۔ سامعین، آج ہم تاریخ کے آئینے میں جب تمام غداروں کا موازنہ کرتے ہیں تو واضح نظر آتا ہے کہ صدیوں پہلے کے غدار بھی نفس پرست تھے، آج کے غدار بھی نفس پرست ہیں۔ کل کے غدار بھی ہوس اقتدار کے دیوانے تھے، آج کے غدار بھی اقتدار کے بھوکے ہیں۔ کل کے غدار بھی بددیانت، آج کے غدار بھی بددیانت، کل کے غدار بھی جھوٹے، آج کے غدار بھی جھوٹے، کل کے غدار بھی ٹکوں میں بکنے والے، آج کے غدار بھی زر کے پجاری، وہ بھی کرپٹ، یہ بھی کرپٹ۔ سامعین، بڑی قدر مشترک ہیں ان میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان سب کی روح ایک ہے، صرف جسم بدل جاتے ہیں۔ چاہے وہ بنگال کا میر جعفر ہو یا دکن کا میر صادق ہو، ترک کردوغلو ہو یا سعد الدین کوبیک ہو، اندلس کا ابو داؤد ہو یا پاکستان کا مجیب الرحمان یا ذوالفقار علی بھٹو ہو۔ سامعین، تاریخ کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کے حصول کی ہوس بڑی ظالم ہوتی ہے۔ یہ کہیں بھائی کو بھائی سے لڑواتی ہے تو کہیں بیٹے کو باپ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، مد مقابل کو عقوبت خانوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے یا گردن ایک گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ یہی ہوس اقتدار سلطنتیں اجاڑ دیتی ہے، ملک توڑ دیتی ہے اور غداروں کو جنم دیتی ہے، حب الوطنی کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور انسانیت کا سر نیگوں کر دیتی ہے۔ لیکن سامعین، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، تاریخ کو مسخ کرنے کے حربے آزماتی ہے، تاریخ میں تحریف کے لیے بہت بددیانتیاں کرتی ہے، لیکن سانچ کو آنچ نہیں، حق ہمیشہ اپنے آپ کو منواتا ہے اور سچ سامنے ضرور آتا ہے۔ تاریخ بڑی بے دردی سے ہر چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دیتی ہے اور اصل چہرے واضح کرتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا چہرہ بھی انہی چہروں میں سے ایک ہے، جو پاکستان کو توڑنے کا ایک بڑا اور اہم کردار ہے۔ لاکھ سانحے کی مرہم پٹی کی جائے، تاریخ کا نشتر اصل ناسور تک پہنچ ہی جاتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ 7 دسمبر 1970 کے متحدہ پاکستان کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے 81 اور مجیب الرحمان نے 162 نشستیں حاصل کی تھیں۔ یہیں سے اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ سامعین، 2 بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر اٹھاتا ہے۔ یہاں بھارت بندر کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کئی سالوں سے مشرقی پاکستان میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا۔ اب جلتی پر مزید تیل چھڑکتا ہے اور پاکستان کی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر شب خوں مارتا ہے۔ یوں جنگ شروع ہوتی ہے۔ آغا شاہی اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے تھے۔ یہ 4 دسمبر 1971 کو سلامتی کونسل جاتے ہیں۔ یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو کو بحیثیت وزیر خارجہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنگ بندی کی کوشش کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ 11 دسمبر 1971 بھٹو صاحب نیو یارک پہنچتے ہیں۔ یحییٰ خان فون پر ان سے کہتا ہے کہ جنگ بندی کی کوشش کرو، مجھے لگتا ہے کہ پولینڈ کی قرارداد پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو فون پر آواز نہیں آ رہی کا ڈرامہ رچاتا ہے، حتیٰ کہ بیچ میں موجود آپریٹر بول پڑتا ہے کہ آواز تو صاف سنائی دے رہی ہے۔ اس پر بھٹو اسے یو شٹ اپ کہہ کر ڈانٹ دیتا ہے۔ اس وقت بھٹو صاحب کا ذہن کسی اور طرف بھٹک رہا تھا، وہ کسی اور پلاننگ میں مصروف تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زکام کی وجہ سے 3 دن ہوٹل کے کمرے میں بند رہ کر وقت ضائع کرنے کے بعد، یا یوں کہیے کہ 3 دن سوچ و بچار کرنے کے بعد اور اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلانے کے بعد 15 دسمبر کو نیو یارک ہی میں منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے جاری اجلاس میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہاں پولینڈ کی جانب سے سیز فائر یعنی جنگ بندی کی قرارداد، جس پر 140 ممالک کے نمائندوں کے دستخط موجود تھے، پیش کی جاتی ہے، جس پر روس کا بھی اتفاق تھا، کیونکہ اس سے پہلے پیش کی گئی قراردادوں کو روس ویٹو کر چکا تھا۔ پولینڈ کی قرارداد پاکستان کے مفاد میں تھی، کیونکہ مشرقی پاکستان کے محاذ پر فوج کم تھی۔ شرمیلا بوس اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں کہ 93,000 افواج کی تعداد غلط بتائی جاتی ہے۔ وہاں صرف 12,000 پاکستانی فوج تھی۔ نازک صورتحال کی وجہ سے بعد میں کچھ دستے اور منگوائے گئے، جو افسر اور سپاہی ملا کر کل 34,000 فوجی بنتے تھے، اور 1:5 کا تناسب بھارت کے مقابلے میں تھا، جو بہت کم تھا۔ مکتی باہنی کے غنڈوں کی فوج الگ تھی۔ فاصلے کی وجہ سے رسد پہنچانا مشکل تھا۔ ایسے میں جنگ بندی بہترین آپشن تھا۔ اگر بھٹو صاحب قرارداد کی تائید کر دیتے تو پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا لیتے، کیونکہ کبھی کبھی صلح حدیبیہ کی طرح سے کچھ پیچھے ہٹ کر بھی ملکی مفاد میں فیصلے کیے جاتے ہیں جو بہتر دور رس نتائج دیتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب اس بصیرت سے محروم تھے۔ ان کے مد نظر ملکی مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد تھا، کیونکہ قرارداد کی تائید کی صورت میں جنگ بندی ہوتی اور دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کو اپنی افواج کو پیچھے ہٹانا پڑتا اور ووٹ کو عزت دینی پڑتی، اور اقتدار جمہوری فیصلے کے مطابق مجیب الرحمان کے سپرد کرنا پڑتا، جو قرارداد کی شرط تھی۔ بھٹو صاحب کو یہ منظور نہ تھا۔ یہاں انہیں اپنے اقتدار کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شیطان نے ان کے کان میں پھونک رکھا تھا کہ ہم ادھر اور تم ادھر کے فارمولے پر عمل کر لو، فائدے میں رہو گے۔ بھٹو صاحب کو اس فلسفے میں بڑی کشش نظر آ رہی تھی۔ یوں انہوں نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، پولینڈ کی جنگ بندی کی قرارداد کی تائید سے انکار کیا اور سلامتی کونسل کے اجلاس سے اٹھ کر چل دیے۔ اس طرح پاکستان کو 1971 کی جنگ میں شکست کا شکار کر دیا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یوں 16 دسمبر کو سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان 2 ٹکڑے ہوتی ہے۔ اصولی طور پر اس سانحے کے بعد دوبارہ الیکشن کا انعقاد کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ عوام کو نئے حالات کے تناظر میں حق رائے دہی کا موقع ملتا اور اس کی بنیاد پر
اقتدار منتقل ہوتا، لیکن یحییٰ خان نے متحدہ پاکستان کے 1970 کے انتخابات کی بنیاد ہی پر بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ غیر جمہوری طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا کی تاریخ کا پہلا سلیکٹڈ سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی نامزد کر دیا۔ یوں 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو الیکشن میں آدھی سیٹیں حاصل کرنے کے باوجود آدھے پاکستان کے سلیکٹڈ صدر بن گئے۔ یہ وہ موقع تھا جب شیطان گا رہا تھا، ساڑے نال رہو گے تو عیش کرو گے، زندگی کے سارے مزے کیش کرو گے، اور ہر محب وطن پاکستانی تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ سامعین، ہماری تاریخ کا یہ وہ تلخ باب ہے جس میں بھٹو صاحب کی اقتدار کی بھوک بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اقتدار کی لالچ کا شاخسانہ تھا، جہاں جمہوریت کے اصول قربان ہوئے اور اقتدار کی ہوس جیت گئی، اور نقصان ملک کا ہوا، سب سے بڑی اسلامی ریاست کا ہوا، اور پاکستان کے محب وطن عوام کا ہوا۔ بھٹو کے اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کا ٹوٹنا شرط تھا، اور یہی مطلب تھا ہم ادھر اور تم ادھر کا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک شاطر سیاستدان تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، حالات کو اپنے موافق رخ پر موڑا، اور ہما پرندے کو قابو کر کے اپنے سر پر بٹھا لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن کو فوج کی قیادت بخشی، اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے قابل بھروسہ جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو بھٹو نے آؤٹ آف دا وے جا کر لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کو فوج کا سربراہ منتخب کیا۔ بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلی والپورٹ لکھتے ہیں کہ بھٹو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص ان کے خلاف فوجی بغاوت کرے گا، لیکن سامعین، یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پائیں گے، اور بھٹو اپنے ہی قلم سے اس شخص کو منتخب کرے گا جو انہی کی موت کے پروانے پر اپنے قلم سے دستخط کرے گا۔ سامعین، ایک اور قلم تاریخ کے مورخ کا ہے جو بڑی بے دردی سے حقائق بے نقاب کرتا ہے، اور کسی بھی سانحے کو جانچنے یا پرکھنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس سانحے سے فائدہ کس کو ہوا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جس طرح بے نظیر کو راستے سے ہٹانے کا فائدہ زرداری کو ہوا، اسی طرح سقوط مشرقی پاکستان کا 100% فائدہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہوا۔ سانحہ مشرقی پاکستان میں نہ یحییٰ خان کو کچھ ملا اور نہ ہی فوج کے ہاتھ کچھ آیا، سوائے الزامات اور بدنامی کے۔ صرف ایک شخص ذوالفقار علی بھٹو اقتدار کا تاج پہن کر جھومتا رہا تاکہ قدرت نے اسے آ لیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج تک کسی نے سانحہ مشرقی پاکستان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ آج بھی بھٹو صاحب کی پارٹی اور ان کے لواحقین تاریخ کو توڑنے مڑوڑنے میں مصروف ہیں۔ کہیں کوئی شرمندگی یا ندامت نظر نہیں آتی، بس ایک نعرہ مستانہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بے شک بھٹو زندہ ہے، میر جعفر بھی زندہ ہے، میر صادق بھی زندہ ہے۔ ان کی روحیں جب تک مختلف اجسام میں حلول ہوتی رہیں گی وہ زندہ ہیں، بے شک وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر و صادق کی روح سے ہی نہیں، آج کے زمانے کے میر جعفروں سے بھی خدا کی پناہ مانگی ہے کہ علما از روح جعفر علما از جعفران ای زماں۔ سامعین، تاریخ کے آئینے میں آج کا عکس یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی تیسری قسط انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور سامعین، مستند ماخذوں کے ساتھ
معاشرے میں آگاہی پھیلانا میرا مشن ہے، ورنہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے۔ امید کہ آپ اس مشن میں میرا ساتھ دیں گے اور اپنے چینل کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔